آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، فرعون ہی کے محل میں موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، وَاسْتَوَى اور سارے اعضاء سیدھے ہو گئے، درست۔ بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، لڑکھڑا کے چلتا ہے، کبھی ادھر نہ بول پاتا ہے نہ کوئی باڈی لینگویج ہوتی ہے، ایک ٹائم آتا ہے اس کے بعد پوری باڈی انسان کی میچور ہو جاتی ہے، جوانی کو پہنچتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے محل میں پلتے پلتے جوانی کو پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ نبوت تو بعد میں ملی ہے، لیکن حکمت کہتے ہیں عقل کی باتیں، ایسے نہیں تھے جیسے فرعونی پھینکو تھے نا، عقل اور دانائی ہم نے عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ کہتے ہیں جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کا عمل اچھا ہوگا تو آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہوگی؟ ٹھیک سوچے گی، اور عمل الٹے کرو گے تو کھوپڑی بھی کیا فیصلے کرے گی؟ غلط۔ دیکھ لو نا، گوروں نے عمل الٹے کیے تو ان کی کھوپڑی ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کر رہی ہے۔ یہ کھوپڑی ہے کوئی گندا کام تھا، تم اس کو پروموٹ کر رہے ہو یار دنیا میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، شہر میں داخل ہوئے، مصر میں نا، جب لوگ سو رہے تھے۔ ہمیشہ سے دنیا میں معمول رہا ہے، غیر مسلموں میں بھی مسلمانوں میں بھی، دوپہر قیلولے کا۔ یہ بھی ہندوستان میں انگریزوں نے آ کے یہ ختم کیا ہے دوپہر کا قیلولہ، ورنہ ہمیشہ سے دنیا میں رواج ہے، لوگ 2 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے، 11 ساڑھے 11 بجے، ناشتہ واشتہ نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر سوتے تھے، پھر اٹھتے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے، اور پھر رات کا کھانا مغرب کے بعد کھاتے۔ تو ہندوستان میں بھی ایسا ہی تھا جب تک انگریز نہیں آیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کسی کام سے نا اس ٹائم پہ نکلے جب لوگوں کی غفلت کا وقت، سب سو رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، ظاہر ایسے موقع پہ کوئی ہوتا نہیں ہے۔ 2 بندے نظر آئے، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، 2 بندوں کو دیکھا جھگڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بنی اسرائیل کا، وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ علیہ السلام کی دشمن قوم یعنی فرعون کا، ایک فرعون کا تھا اور ایک بنی اسرائیلی تھا، دونوں لڑ رہے ہیں۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو غالب گمان یقین تھا کہ یہ فرعونی ہی غلط ہے، کیونکہ فرعونی جو ہے نا وہ تنگ کرتے تھے، جیسے آج انڈیا میں مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے، تو فرعونی تنگ کرتے تھے بنی اسرائیلی کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی بنی اسرائیلی نے کہ میری مدد کریں، یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے لڑائی کو روکنے کے لیے، فوقذہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، فقضى علیہ، اس کا انا للہ ہو گیا، ایک مکہ مارا، تو پاور بہت تھی، طاقت بہت تھی، تو لگایا وہ ایک مکے سے ہی اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ جب وہ کوچ کر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان نے عمل کرا دیا مجھ سے، بندہ بے گناہ آدمی میں نے کیا کر دیا؟ مار دیا۔ تو اتنا بڑا کیس تھوڑی تھا کہ تبھی تو ہم کہتے ہیں ڈاکو کے پاس سے بندوق نہیں نکلے نا تو اس کا قتل جائز، بولو نہیں، کسی کو مسجد سے چپل چرانے پہ قتل نہیں کر سکتے، اس لیے علماء نے لکھا ہے ڈاکو کا قتل اس وقت جائز ہے جب اس کے پاس آلہ جارحہ ہو، قتل کرنے والا آلہ ہو، جس سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ بھی قتل کر سکتا تھا، ورنہ کسی انسان کو کسی جرم پہ قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ چند صورتیں اس کے علاوہ، نہ کافر کو نہ مسلم کو۔ آپ کہہ سکتے ہیں نا دیکھو وہ تو قبطی کتنے ظالم تھے، لیکن قتل اس کا حلال نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ہوا فرمایا ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان نے عمل کرا دیا مجھ سے، انہ عدو مضل مبین، شیطان تو انسان کو غلط رخ پہ لے کے جاتا ہے۔ پھر اللہ سے دعا مانگنے لگے، انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، فاغفر لی، تو میری مغفرت کر دے۔ تو قاتل کے کافر کے قتل پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کا قتل بھی جائز نہیں ہے۔ فغفر لہ، اللہ کہتے ہیں میں نے موسیٰ کی غلطی کو معاف کر دیا۔ پھر فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، اب دیکھنے والا کوئی تھا نہیں، بندہ مر گیا، بنی اسرائیلی اپنا تھا، یہ بنی اسرائیلی کو پتا تھا کہ موسیٰ نے مارا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا۔ فرعونیوں کو یا کہیں بھی پتا چل جاتا تو وہ پھر دیت نہیں لیتے، انہوں نے تو ڈائریکٹ قتل کرنا تھا، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے آلریڈی دشمن بن چکے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے، اندازہ کیا یقین ہو گیا تھا۔ تو اب کیا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اب موسیٰ علیہ السلام نے اگلے دن صبح کی مدینہ میں، شہر میں خوف کی حالت، یترقب، دیکھ رہے تھے کہیں کوئی قاتل کا پتہ تو نہیں چلا رہا،
ایسا تو نہیں کہ میرا نام آ جائے کہیں. یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. جو لوگ خامخواہ میں فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا وہ نیک نہیں ہوتے, وہ پرلے درجے کے کیا ہوتے ہیں, بیوقوف. تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا اگر میں نے جا کے خود بتا دیا مجھ سے ہوا ہے تو یہ جتنی سزا بنتی ہے اتنی تھوڑی دیں گے, تو مجھے مار دیں گے یہ لوگ. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام چھپتے پھر رہے تھے شہر میں, احتیاط کر رہے تھے کسی کو پتہ تو نہیں چل گیا. اچانک کیا دیکھا ہے, وَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ, وہی بنی اسرائیلی جس نے کل مدد کے لیے بلایا تھا دوبارہ مدد کے لیے بلا رہے, کسی اور سے پھٹا کر رہے ہیں, کسی اور سے جھگڑے میں لگا ہوا ہے. اور کہنے لگا قال له موسیٰ انک لغوی مبین, حضرت موسیٰ نے کہا تو تو بڑا گمراہ آدمی ہے, یعنی روز ہی تیرے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, کل بھی لڑائی ہو رہی تھی اور آج بھی. اس سے نہ وہ ڈر گیا جب اس موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا نا کہ یار تیرے روز ہی پھٹے ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہے فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما, موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا اب دوبارہ فرعونی کو جا کے پکڑیں گے. پکڑیں گے کس کو, کیونکہ ظالم وہ تھا, پکڑیں گے اس کو لڑائی چھڑوانے کے لیے. تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی کو یہ کہہ دیا کہ تو بار بار غلطی کر رہا ہے, اس سے وہ ڈر گیا کہ اس دفعہ شاید مجھے پکڑیں گے. سمجھ رہے ہیں نا. اب موسیٰ علیہ السلام جب تیزی سے آگے بڑھے نا, اس نے کہا یار ایسا لگتا ہے کل اس بندے کو تھپڑ لگائے, آج کس کا نمبر ہے, میرا. وہ گھبرا گیا بہت زیادہ. یہ سب کس کی طرف سے ہو رہا ہے, اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اس نالائق کو چاہیے تھا تو گھبرا گیا تو کم از کم اپنے موسیٰ تو تیری مدد کل آ رہے تھے نا, ان کا راز تو فاش نہ کر. وہ بنی اسرائیلی فوراً چیخ پڑا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی, اے موسیٰ تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے, کما قتلت نفسا بالامس, جیسے کل تو نے بندہ مارا ہے آج مجھے مارنا چاہ رہا ہے. ارے بھائی یہ بولنا تھا, اور اس فرعونی کو پتا چل گیا کہ کل جو لاش دریافت ہوئی ہے اس کا قاتل کون ہے, موسیٰ. یہ بنی اسرائیل نے کتنی بڑی نالائقی کی کہ نہیں کی, ساری زندگی اپنے لیڈر کو ستایا, ساری زندگی. تو غلام قوم تھی نا, تو غلام میں پھر وہ میچورٹی نہیں رہتی, برداشت نہیں رہتی, بلند سوچ نہیں ہوتی ان کی. تو یہ کہنا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا راز فاش ہو گیا. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى, قرآن کہتا ہے شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. وہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں رہتا تھا, فرعونی تھا, حضرت موسیٰ سے اس کو محبت تھی کیونکہ حضرت موسیٰ کی نیکیاں, ان کی طہارت, ان کے چہرے کی رونق, نور سب دیکھا ہوا تھا نا اس نے. اب فرعونی دربار میں مشورہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو موسیٰ نے قتل کیا. فرعون کو ویسے ہی دشمنی تھی موسیٰ علیہ السلام سے. فرعونی نے فیصلہ کیا بھئی ہمارے پاس اچھا بہانہ ملا ہے, ہمیں موسیٰ کو کیا کر دو, قتل, فوراً قتل کر. تو بیچ میں سے ایک بندہ اٹھ کے بھاگتا ہوا آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی. کیا خوش قسمت انسان تھا یا نہیں تھا جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا. اس لیے خوب سمجھو, جب بے گناہ لوگوں کے لیے کوئی ان کے خلاف جا رہا ہو نا اور آپ کے پاس رپورٹ ہو تو ان کو جا کے خبردار کر دینا چاہیے, ان کو بتا دینا چاہیے بھئی آپ کے خلاف یہ کچھ ہو رہا ہے, آپ نکل لو یہاں سے. ہمیں یاد ہے جب کراچی میں بہت حالات خراب تھے نا, دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے بندے مارتے تھے. ایک دہشت گرد نے توبہ کر لی, پھر مجھے اس کا واقعہ پتہ چلا. اس نے کہا کہ جب دہشت گردوں کی میٹنگ ہوتی تھی نا کہ فلاں کو گھر میں جا کے مار دو, کہتے ہیں میں چپکے سے جا کے اس کو نوک کرتا, بھاگ جا یہاں سے ورنہ تجھے قتل کر دیں. اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی, تو پھر وہ بہت سے لوگ اس نے اس طریقے سے بچائے ہیں. میٹنگوں میں بیٹھتا تھا لیکن ساتھ میں جا کے چپکے سے مخبری کرتا تھا.